نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات آج ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس کا آج آغاز ہو رہا ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ فرماتے ہیں کہ علم ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر هو القطب الاعظم فی الدین، جان لو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ دین کا قطب اعظم ہے۔ قطب کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ، آسان بالکل، تاکہ ویسے تو یہ جو پنکھا ہے نا، یہ پنکھا جب چلتا ہے نا تو اس کے اندر ایک راڈ ہوتا ہے، یہ پنکھا اسی کے گرد گھومتا ہے، اگر راڈ نہ ہو تو یہ پنکھا گھوم نہیں سکتا۔ ویسے تو جو چکی ہوتی ہے نا، آٹا پیستی ہے، تو اس کے درمیان کی جو وہ کلی ہوتی ہے نا، اس کو قطب کہتے ہیں۔ یا گاڑی کے ٹائر کے اندر جب جو بھی چیزیں ایسے گھومتی ہیں تو اس کے ایک سینٹر میں چیز ہوتی ہے جس کے گرد وہ چیز گھومتی ہے نا، اس کو قطب کہتے ہیں۔ یہ دین کا قطب اعظم، پورا دین جس کے ارد گرد گھومتا ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ دین، اس کے بغیر دین کی بلڈنگ قائم ہی نہیں رہتی، اس کے بغیر ہے ہی نہیں ہے دین کے انسان۔ اور آج کل ایک بہت بڑی ہے، وہ جی کسی کو کچھ نہ کو، او بھائی یہ تو اسلام کے بنیادی نظریے کے خلاف بات ہے۔ یہ ایسی ہے، آپ کہیں جی پنکھے سے راڈ نکال دو لیکن یہ چلنا چاہیے، بھائی کیسے چلے گا؟ مقصد کوئی بھی گھومنے والی چیز جس کے وہ گرد گھومتی ہے اس کو نہ آپ وہ نہیں وہاں ہونی چاہیے، لیکن گھومنے والی چیز گھومے، بھائی وہ کیسے گھومے گی؟ اس کو تو کوئی گھمانے والے چاہیے نا۔ اور میں امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ دین کا قطب اعظم ہے۔ لیکن یہاں پر میں آگے چلنے سے بعد ایک بات، کیونکہ ہم اس کو پورے سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے کہو جی کسی نے یہ کہا، بھائی اللہ کے بندو اس مسئلے کو سمجھو، یہ دین کا قطب اعظم ہے۔ جب اتنی بڑی یہ چیز ہے تو اسلام نے اس کو ریگولرائز نہیں کیا ہوگا، اس کے حدود و قیاد، اس کے قوانین نہیں بنائے ہوں گے۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ریگولرائز کیا جاتا ہے تاکہ خرابیاں نہ پیدا ہوں، تو اتنی بڑی چیز جو اسلام کا قطب اعظم ہے اس کے کوئی رولز ریگولیشن نہیں، بس اس کے رولز ریگولیشن ہے۔ تو انشاءاللہ میں رولز ریگولیشن عرض کروں گا۔ فرمایا هو المہم الذی تعاص اللہ بہ النبیین، یہی وہ کام ہے، یہی وہ میٹر ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ انبیاء کرام کیا کام ہے؟ ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اگر اس کی بساط کو لپیٹ دیا جائے، جیسے کہ بعض حکومتیں بھی اور بعض لوگ بھی کہتے ہیں نہیں جی کسی کو کچھ نہیں کہنا، فرمایا اگر اس کی بساط کو لپیٹ دیا جائے لد محالت الدیانہ، دین ختم ہو جائے گا، کمزور ہوگا۔ کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں ان کو کرتا نہیں، بس ظاہر الفساد، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا نا تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ وَخَرَبَتِ الْبَلَادِ، شہر ملک تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دو ہی کام ہوتے ہیں، حکومتیں بھی یہی کام، یہ جتنے پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے کس کام کے لیے کیا جاتا ہے؟ اسی کام کے لیے کیا جاتا ہے کہ برائی کو روکا جائے۔ یہ جتنے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے، میڈیا، اس کا اصل کام تو یہی ہوتا ہے نا، جو نیکی ہے اس کو ذرا پھیلانا ہے، قوم تک پہنچانا، اور کیا کام ہے ان کا؟ بیسکلی کام دو ہی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن بیسکلی کام یہی ہے دو۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی اور نیکی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تب بھی تم کامیاب ہو۔ جب کوئی بھی قوم، کوئی نیشن، کوئی فرد، کوئی فیملی، کوئی تنظیم، کوئی بھی، پہلے ہے تعلیم، یدعون الی الخیر، تعلیم پہلے ہے، اس کے بعد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ کرتی رہے گی، دنیا میں بھی وہ قوم کامیاب و کامران ہے، آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہے۔ جب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، دنیا میں بھی تباہی ہے، آخرت کی بھی تباہی ہے۔ فرمایا وفی هذه الآیت بیان انہ فرض علی الکفایہ لا فرض عین۔ فرمایا یہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ذمہ داری ہے یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر ایک فرد پر کی ذمہ داری ہو، نہیں، یہ کمیونل ذمہ داری ہے، پوری کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ہر فرد کی نہیں، یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرہ وہ بعض لوگوں کو اتنا تیار کرے، ان کو اتنا تعلیم یافتہ بنائے، سارے اس کی جو ہے نا اس کی ہر جو حد بندی ہے اس کو بتائے، اور پھر اس کے مطابق وہ جو ماہرین ہیں وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ہر ایک کی یہ ذمہ داری نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت نے بیان کر دی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، کمیونل ذمہ داری ہے۔ ایک کمیونٹی کے چند افراد اگر ادا کریں گے تو سب کی طرف، جیسے نماز جنازہ یہ فرض عین نہیں ہے، کمیونل فرض ہے، اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ ہر سنگل فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یس کمیونل ذمہ داری ہے۔ دو چار آدمی بھی یہ کام کریں گے تو سب کی طرف یہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا وَلَمْ يَقُلْ كُونُوا كُلُّكُمْ آمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اللہ پاک نے یہ تو نہیں فرمایا سب نیکی کا حکم دیا کرو، فرمایا اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا کچھ تم میں سے لوگ یہ کام کریں، تو جب وہ کچھ کریں گے نا تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور پھر کامیابی سے ہاں یہ فرض ادائیگی کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے لیکن کامیابی سب کو ملے گی۔ یہ فرض ادا کرنے والوں کو تو ذرا ان باقی کی نسبت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، کامیاب ہوں گے، لیکن جو ان کے کہنے پر چلیں گے وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت، یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، ترمذی میں ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدود اللہ ہے نا، جو نیکی اور برائی ہے نا، اس کی مثال کیا ہے؟ جس کے لیے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے اس دنیا کی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے آپس میں ان کا لنک آپس میں ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ نا شپ میں سوار ہوں جس کی 3 سٹوریاں ہوں، 3 منزلیں ہوں، کچھ اس کے سب سے اوپری والی منزل میں لوگ ہیں، کچھ میڈل میں ہیں اور کچھ ہیں باٹم میں۔ ظاہر بات ہے جو میٹھا پانی لیا جاتا ہے نا یہ سب سے اوپر 2 منزلوں میں رکھا جاتا ہے، نیچے تو ہوتا نہیں ہے وہ، اور انہیں ضرورت تو پڑتی ہے نیچے والوں کو۔ جب یہ اوپر جائیں گے تو ظاہر بات ہے لوگوں کے کسی کے سیٹ کے قریب سے گزرنا پڑے گا، بار بار جائیں گے تو لوگوں کو تکلیف تو ہوگی، اور وہ جو جب بھی یہ اوپر جائیں پانی لینے کے لیے، کیونکہ یہ ان کے پانی ان کی ضرورت ہے، تو جب جائیں تو وہ ذرا ناک منہ چڑھائیں کہ وہ کہ جی یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں،
تو وہ یہ کہ یار خواہ مخواہ یہ ہمارے ناک منہ چڑھاتے ہیں، اپنا چڑھتے ہیں، ہمیں دیکھ کر ذرا اپنے چہرہ بدل لیتے ہیں، تو ہم کیوں نہ یہاں ہی سوراخ کر لیتے ہیں، جو باٹم والی منزل ہے وہ کہ ہم یہاں ہی سے پانی لے لیتے ہیں اور بتا کر کے وہ سوراخ کرنا شروع کر دے جو نیچے والی منزل میں، اور اوپر والی منزل کو پتہ چل جائے کہ وہ تو سوراخ کرنے لگے ہیں، تو ان میں دو پاسبلٹی ہیں۔ ایک یہ پاسبلٹی ہے کہ بھائی وہ اس تکلیف کو برداشت کریں، ان کو پانی لینے دیں، ان کی جو ضروریات اوپر ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ سوراخ کرنے لگے ہیں تو ان کو روکیں، بھائی سوراخ نہیں کرنا، سوراخ کرو گے تو یہ نہیں کہ تم غرق ہوگے، تمہارے ساتھ اگرچہ ہماری جو سٹوری ہے یہ پانی سے اوپر ہے، لیکن جب غرق ہوں گے نا اوپر والے بھی غرق ہوں گے اور نیچے والے بھی غرق ہوں گے۔ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس ہیں دو، ایک ہے برداشت کریں چھوٹے موٹے جو معاملات ہوتے ہیں لیکن ان کو سراخ نہ کرنے دیں، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، یہ بھی بچ جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے، دونوں نے تینوں ہی نجات پا جائیں گے۔ اور دوسرا راستہ کہ ان کو کہیں جی ہمیں کیا، ہم تو ایک محفوظ جگہ پر بیٹھے ہیں، ہماری سٹوری ہمارا جو وہ منزل ہے وہ تو پانی سے بہت اوپر ہے، ہمیں کیا، وہ نیچے ہے، کرنے دو ان کو۔ اگر ان کو کرنے دیا گیا تو جب پانی بھرے گا نا شپ میں تو شپ کو نیچے والی منزل سمندر میں نہیں جائے گی، وہ تینوں منزلیں نیچے جائے گی، وہ تینوں غرق ہوں گے۔ نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے ہی جب لوگ اپنے اپنے ذمہ داری ادا کریں اور اس مسئلے میں یاد رکھیں، بعض لوگ آج کل بڑے سینسیٹیو ہیں، نہیں جی ایسا اللہ کے بندو، جب تم ہیومن سوسائٹی میں رہتے ہو، دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات الگ الگ بنائی ہیں، طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں، ہر چیز دوسروں سے مختلف انسان ہے، برداشت کرو ہر ایک کو، صبر کرو۔ کوئی اس دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ اس کی مرضی کی ہر چیز ہو، کیوں؟ انسان کی ضرورتیں مختلف ہیں، انسان کی پسند ناپسند مختلف ہے، انسان بذات خود کو مرد کوئی عورت ہے، مرد کی نیچر الگ ہے، عورت کی نیچر الگ ہے، پھر ان میں کوئی بچے ہیں، کوئی جوان ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی اپاہج ہیں، کوئی صحت مند ہے، کوئی کچھ ہے، ہر ایک دوسرے سے مختلف۔ بھائی اس کا ایک ہی جب انسانی سوسائٹی میں جب رہنا ہے تو اس میں دوسرے انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ تمہارے یعنی طبیعت کے مطابق انسان ہو یا تمہاری طبیعت کے مطابق نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانوں کو جب انسان کسی کو منع کرے نا، سیریس کوئی انسان غلطی کام کر رہا ہے تو اس کو اس پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ مجھے سیدھی راہ دکھا رہا ہے، یہ میری دنیا کا بھی خیر خواہ ہے، میری آخرت کا بھی خیر خواہ ہے۔ تو لیکن اب ہے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تین سٹیجز ہیں اس کی، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہوا، آگے علماء نے اس کی تشریح کی ہے، فرمایا جب کوئی انسان برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روکنا اولین یہ ذمہ داری حکمرانوں کی، یہ پولیس اسی لیے قائم کی، پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے، آرمی اسی لیے قائم کی جاتی ہے، یہ تمام یہ جو اسلحے ساز فیکٹریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں نا، یہ سارے طاقت کے چیزیں جو بنائی جاتی ہیں یہ اسی کام کے لیے ہوتی ہیں، یہ قاضی یہ جج اسی کام کے لیے ہوتے ہیں، یہ سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی برائی کرے تو اس کو روکو، لیکن جیسے ایسے نہیں اے جا مذمت کر دو، اور میرے بھائی مذمت کرنا حکمرانوں کا کام نہیں ہوتا، حکمرانوں کا کام عملی سٹیپ لینے، عملی اقدامات اٹھانے،
رکنات کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جہاں پولیس کی ضرورت ہے وہاں پولیس کو استعمال کرو، جہاں آرمی کی ضرورت ہے وہاں آرمی کو استعمال کرو، جہاں باقی کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ضرورت ہے اس کو استعمال کرو، لیکن عوام کو اجازت نہیں ہوتی بڑے سکیل پر، بڑے سطح پر، کہ وہ جناب لوگوں کا اپنے ہاتھ کا معنی پاور، پاور کو استعمال، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَبِلِسَانِهِ، اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر زبان سے۔ ہاں، حکمرانوں کے بعد یہ ذمہ داری آ جاتی ہے علماء کی، جس کا ایک آج کل شکل میڈیا بھی ہے۔ یہ جتنے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں، ریڈیو اسٹیشن ہیں، اخبارات ہیں، ہزاروں میڈیا ہیں، کئی قسم کے ہیں، پھر علماء ہیں، ہزاروں بات کو دوسرے انسان تک پہنچانے کے ذرائع ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کو پراپوگیٹ کریں، پھیلائیں، بتائیں عوام کو، ایجوکیٹ کریں کہ یہ گناہ ہے اور یہ نیکی کے کام ہے۔ افسوس یہ ہے کہ پوری دنیا میں آج کل میڈیا برائی کو پھیلاتا ہے، نیکی کا تو نام ہی نہیں لیتا وہ، بلکہ غیر مسلم تو غیر مسلم رہے نا جی، وہ تو پھر شاید ان کا حالت کوئی قدرے بہتر ہوگی، مسلمانوں کے میڈیا تو تباہ کن اس کی حالت ہے، تباہ کن ہے، گناہ کو پرموٹ کریں گے، نیکی پر مر جاتے، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جدھر آپ دیکھ لیں یہی حال، جیسے کہ گناہ اس کے بہت پبلسٹی کریں گے، نیکی کی پبلسٹی کرتے وقت انہیں توبہ۔ میرے بھائی، ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی تک جو اللہ کا عذاب سے بچے ہوئے نا، یہ علماء کا صدقہ ہے کہ مسجد میں کم از کم علماء ہر حال میں ایک دین کا پیغام، نیکی کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی آواز ایک بلڈنگ تک رہتی ہے نا جی، اتنی وسیع آواز تو جتنا آج کل یہ باقی ذرائع ابلاغ ہیں ان کے مقابلے میں تو وہ زیادہ کتاب لکھ دیں گے۔ مسجد میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی ماشاءاللہ، لوگ تو اینڈ پر آتے ہیں، لوگ سمجھے جمعے کا معنی بس دو سجدے جو بھاگ جاؤ۔ میرے بھائی، جمعہ کا ایک مقصد ہے، ایک تو وہ لوگ نا جو کام پر بیچارے مصروف ہیں، وہ تو اخیر پر آئیں تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے، تو جو لوگ جو کام سے فارغ ہیں، کام ہی نہیں، تو ان کا اینڈ پر آنے کا کیا مقصد ہے؟ ان کو تو کم از کم بر وقت آنا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بِلِسَانِهِ، جس انسان کے پاس قوت نہیں ہے، زبان تو ہے نا، زبان سے برائی کو روکے، روزانہ ہم جو درس دیتے ہیں یہی چیز ہے، نیکی کی ترویج ہے، برائی سے منع کرتے ہیں، علماء کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تدریس کا ایک چیز ہوتی ہے، تدریس ہوتی ہے، تعلیم دی جائے، ویری افیکٹو ہوتی ہے تھوڑی ہے لیکن ویری افیکٹو ہوتی ہے۔ دوسرا جرنل تبلیغ ہوتی ہے جیسے، اور تیسرا ہوتی ہے تحریر، کتابیں لکھ دیجئے، مضامین لکھے جائیں، یہ بھی ہے، کیونکہ یہ بہت ایک زبردست چیز ہوتی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کسی میں زبان سے یا ہاتھ سے، چونکہ ہاتھ یہ بھی ایک زبان ہی ہوتی ہے، یہ بھی قوت نہیں کسی میں، اس درجے میں آتے ہیں عامۃ الناس، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ گناہ کو گناہ دل سے سمجھے، لیکن جو کچھ آج کل عوام کا حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ نیکی پر تو انہیں توفیق نہیں ہوتی جتنا جنہیں وہ گناہ پر اپنی ساری دولت لگائیں گے، یہ توفیق نہیں کہ ہم 10 پاؤنڈ ان کو کسی نیکی کے کام کے لیے کہہ دو نا تو وہ بہانے ہیلے بہانے کریں گے، لیکن حرام کام کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہا دیتے ہیں۔ عوام کا بھی فرض ہے خدا کی بارگاہ میں، ہر ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، حکمران اپنے مقام پر اپنی حیثیت کے مطابق جواب دہ ہے، علماء اپنے مطابق اپنے حیثیت کے مطابق خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، اور عوام اپنے حیثیت کے مطابق خدا کی بارگاہ میں جواب دہ۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو جو انسان گناہ کو پیسہ خرچ کرے تو گناہ کے لیے کرے، اتنے احساس بھی نہ ہو کہ میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں اسلام کے خلاف یہ عمل کر رہا ہوں،
تو پھر دعوت ناجرام یہاں پر کیا، اور میرو ایک جگہ پر انتہائی کفریہ شرکیہ گانے بجائے جا رہے تھے شادی پر. تو میں نے کہا جی میں نے حج کیا، میں تیرے حج کو میں کیا کروں؟ جس کو اتنی حیا نہیں ہے کہ کفریہ شرکیہ گانے تیرے بیٹے کی شادی پر گانے بجائے رہے ہیں، تجھے اتنی بھی جس میں غیرت نہیں ہے، تیرے حج کس کام کا ہے؟ اس قسم کے حج، اس قسم کی نمازیں کیا ہیں جو انسان اس کے سامنے کفر ہو رہا ہو، شرک ہو رہا ہو، گناہ ہو رہا ہو، اور اس کو انسان کو غیرت بھی نہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنو حدیث پاک، فرمایا میری امت جب ظالم سے ڈر کر اس کو یہ بھی نہ کہہ سکے تو ظالم ہے، اسے ڈرے، اور اس کو ظالم بھی کہنے کی اس میں ہمت طاقت نہ ہو، تو اب نیک انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان، قبر قیامت کا خیال رکھنے والا انسان کیا فرمایا، ان لوگوں کو، اس شہر کو چھوڑ دے، اس ملک کو چھوڑ دے، اس بستی کو چھوڑ دے، اس برادری کو چھوڑ دے جس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے. بھائی تمہیں کسی نے کارڈ دے کر بھیجا ہوا ہے، وہاں پر کوئی غلط کام دیکھتے اتنا تو کہہ دو یار، اگر وہ بند کرے کہ نہ بند کرے، یار یہ بکواس بند کر، یہ تو کہہ سکتے ہو نا. بند کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے، کہہ تو سکتے ہو یار یہ کتنا کفری شرکیہ تم نے، یہ سارا یہ اسلام خلاف اسلام تم کم کر رہے ہو، بند کرو اس کو، کنجریاں نچاتے ہو، بند کرو ان کو. اگر یہ بھی نہیں کوئی کر سکتا تو نبی سے فرماؤ اتنا تو آسان ہے نا، اس جگہ کو چھوڑ دو، وہ اس جگہ سے باہر نکل آنا کیا مسئلہ، چھوڑ دو اس جگہ کو، ہٹ جاؤ اس جگہ سے. کوئی تمہیں کون، تمہاری پاؤں میں کوئی بیڑیاں کسی نے ڈالی ہوئی ہیں، چھوڑ دو اس جگہ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو، اللہ نے جب آپ نے خطبہ دیا نا، آپ نے فرمایا اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اور فرمایا لوگو قرآن پاک تم یہ آیت پڑھتے ہو، خبردار اس آیت کا غلط مفہوم لو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. بھائی اپنی فکر کرو، دوسرے کی گمراہی، یہ آج کل ذہن بنا ہوا ہے، دوسرا جو کچھ مرضی کرتا پھرے، مجھے کیا، بس میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں اس آیت کے یہ مفہوم نہ سمجھنا جو تم سمجھ رہے ہو. پتہ چلا کہ قرآن پاک کی آیت کو سمجھنے کے لیے بھی ابوبکر صدیق جیسا ذہن چاہیے. آپ نے فرمایا چونکہ بظاہر معنی یہی ہے قرآن پاک کی آیت کا، اپنی فکر کرو، دوسرا کو گمراہ کرتا غلط راستے پر چلتا ہے، بظاہر معنی اس کا یہی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ نہیں سمجھنا جو تمہارے ذہن میں معنی آ رہا ہے نا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. فرمایا میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الناس اذا راوا المنکر فلم یغیروا اوشک ان یعمهم اللہ بعذاب منہ، یہ ہے اس کا معنی. فرمایا جب لوگ گناہ کو دیکھیں اور پھر بھی اس گناہ کو مٹانے کی کوشش نہ کریں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل کرے، اور جب عذاب نازل ہوگا پھر نیک و بد کو نہیں وہ دیکھتا، پھر وہ یہ نہیں دیکھے نمازی حاجی صاحب نے تو اے بچ جانا، تو اے چور چکا بدماش ہے اے عذاب. فرمایا پھر عجیب بھی اسی رگڑے میں رگڑا جائے گا، پھر وہ سارے نمازی وغیرہ اسی میں آ جائیں گے. پھر وہاں پر اس بات کا کوئی امتیاز نہیں ہے کہ کون گنہگار ہے کون نیکوکار ہے. فرمایا نیکوکار اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچے رہیں تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، اس کے بعد وہ اگر وہ گناہ کرنے والا پھر بھی بات نہیں آتا تب اللہ تعالیٰ نیکوں کو بچاتا ہے. تو جب نیک لوگ اپنی ذمہ داری ہی ادا نہ کریں، اور نیک لوگ کہتے ہیں جی ہم تو نیک ہیں، ہم تو 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے پر ہر سال 2 مرتبہ جاتے ہیں، لیکن انہیں دینی کوئی گناہ کو دے کر ان کے دل میں غیرت پیدا نہیں ہوتی. فرمایا اللہ تعالیٰ جو عذاب اس بدماش کو دے گا نا جب آئے گا، تو وہی عذاب اس حاجی نمازی کو بھی اللہ دے گا، پھر یہ عذاب کے لپیٹ میں سارے آئیں گے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آخری حدیث پاک فرمایا، لا تامرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر۔ نبی نے فرمایا ضرور بے ضرور ٹرپل تاکید ہے، فرمایا نیکی کا حکم دیتے رہنا، گناہوں سے بچہ روکتے رہنا، اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو بد کردار شریر قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تم پر مسلط کرے گا، وہ حکمران تم پر خدا مسلط کرے گا جو انتہائی خبیث قسم کے لوگ ہوں گے، اور جب وہ مسلط ہوں گے نہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے سب کچھ، فَيَدُ خِيَارُكُمْ، پھر نیک مولوی صاحب ان طرح دعا کریں، پھر مولوی صاحب کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، پھر پیر صاحب کی دعا قبول نہیں کریں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں۔ فرمایا یہ پھر کوئی سیاسی غیر سیاسی کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، گناہ دیکھو تو اس کو روکو، نیکی کی تعلیم اس کو حکم دو۔ فرمایا جب بد کردار خبیث قسم کے ظالم قسم کے حکمران اگر مسلط ہو گئے نا تم پر، تو فَيَدُ خِيَارُكُمْ، نیکوکار پھر کریں گے دعائیں، فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی، پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک 3 ہیں درجے، ہر ایک اپنے اپنے من کو دیکھ لے۔ حکمرانوں کا کام ہے طاقت کا استعمال کرنا، علماء کا کام ہے بیان کرنا منہ کے ساتھ کتابیں لے کر، اور عوام کا کام ہے برائی کو برائی سمجھنا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔